بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اپنی سند سے کہ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک نوجوان تھا، اللہ رب العالمین نے بہت حسن دیا ہوا تھا، بہت خوبصورت تھا، ظاہری حسن کے ساتھ باطنی حسن بھی اللہ نے دیا ہوا تھا۔ باطنی حسن کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کا مالک تھا، دیندار تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، روزے دار تھا، یہ باطنی حسن ہوتا ہے۔ آج ہمارے سارے خرچے جو ہے ظاہری حسن پہ لگتے ہیں کہ میں اچھے کپڑے پہنوں تو دوسرے کو اچھے نظر آؤں، میں اچھے سے جو ہے بال بناؤں تو دوسرے کو اچھے نظر آؤں، میں اچھے گھڑی خرید لوں، میرے ہاتھ میں آئی فون ہو کے دوسرے کو اچھے نظر آؤں۔ اسے بھائی کوئی اچھا کسی کو نظر نہیں آتا ہے جب تک اللہ کو اچھا نظر نہ آئے۔ اللہ پاک جو ہے بندوں کی دل میں یہ نہیں ڈالتا ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے، نفرت اور محبت اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔ تو وہ نوجوان جو تھا اللہ رب العالمین نے ظاہری حسن بھی دیا تھا، باطنی حسن بھی دیا تھا، اور وہ کام کیا کرتے تھے؟ بہت غریب تھا۔ یہ جو ٹوکریاں تھا اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، پھر گلیوں محلوں میں پھر کے آواز لگاتے تھے کہ ٹوکری والے یہ بیچتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن جو ہے وہ بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی خادمہ نے جو ہے آ کر بادشاہ کی بیوی کو اطلاع دیا کہ ایسے خوبصورت نوجوان ہے کہ آج تک دیکھنے میں نہیں آیا ہے اور وہ جو ہے ٹوکریاں بیچ رہے۔ تو بادشاہ کی بیوی نے جو ہے خادمہ سے کہا کہ بلاؤ ان کو۔ اب جب اس نوجوان کو بلایا گیا، یہ کمرے میں داخل ہوا، بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اور بادشاہ کی بیوی دیکھتے ہی لٹو ہو گئی اور کہا کہ اس ٹوکریوں کو پھینک دے، میں تمہیں مال بہت سارا دے دوں گا، کبھی بھی تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ جو ہے میری ضرورت کو پورا کر دے، خدا نخواستہ آپ جو ہے میرے منہ کو کالا کر دے۔ وہ فاحشہ عورت تھی بادشاہ کی بیوی۔ تو اس نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا بات آپ کرتی ہے؟ میں اس قابل ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہے سوؤں، آپ کے ساتھ جو ہے منہ کالا کروں؟ میں نے آج تک جو ہے یہ کام نہیں کیا ہوا ہے، میرے تو بیوی ہے، میرے گھر ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو بادشاہ کی بیوی نے ایک بھی نہ سنی اور کہا کہ اگر تم انکار کرو گے تو کبھی نہیں نکل سکو گے۔ دھمکی دیا۔ کیا مانا؟ اگر میرے ساتھ جو ہے زنا نہ کیا تو تمہیں ادھر ہی قتل کروں گا۔ اب یہ مجبور لاچار غریب بندہ، اور وہ ملکہ بادشاہ کی بیوی، مال دولت، محل، سب کچھ، اب حیران ہوا، کہا کہ کوئی ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے کہ میں اب ضرورت پورا کروں، تیار ہو جاؤں؟ تو اس ملکہ نے کہا اپنی خادمہ سے کہ ان کو چھت کے اوپر لے جاؤ تاکہ یہ تیار ہو کر جو ہے نیچے آئے۔ کپڑے، صابن، تولیہ سب کچھ رکھ دیا، واش روم میں داخل ہوا، واپس نکل آیا، آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میں نے جتنی بھی رات اور دن گزارے ہیں تیری اطاعت میں نے آج تک کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے اللہ۔ یا اللہ آج میرے اوپر ایک ایسی رات آ رہی ہے، خدا نخواستہ اگر میں نے منہ کالا کیا تو میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت میں؟ یا اللہ شیطان میرے سارے اعمال کو برباد کرنے آیا ہوا ہے، یا اللہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو ناراض کروں، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں یہاں سے کود رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، بچ جاؤں گا، میرے ہاتھ ٹوٹیں گے، پاؤں ٹوٹیں گے، یا اللہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تو شارک سے بھی نزدیک ہے۔ جبریل سے کہا کہ جا، میرے بندہ جو ہے میری معیشت سے اور میرے گناہ کی وجہ سے جو ہے مجھے ناراض ہونے کے بجائے جو ہے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، جا ان کو بچا۔ اس سیکنڈوں میں جو ہے جبریل پہنچے، اور یہ محل جو ہے بہت اونچا محل تھا۔ اب یہ جوان پیچھے چلا گیا، آگے جو ہے جمپ لگایا، تو جیسے ہی جمپ لگایا اللہ کی قدرت سے جو ہے وہ فرشتے کے پر پہ پھسلتا جو ہے وہ زمین پہ کھڑا ہوا۔ جب اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، حیران ہوا کہ میں کیسے کودا۔ اب یہاں سے جو ہے بھاگ گیا، وہ ٹوکریاں، سامان سب کچھ جو ہے وہاں چھوڑ کے جو ہے بھاگ رہا ہے۔ اب عصر کا ٹائم ہے، مغرب کو قریب ہے، گھر پہنچا۔ جب گھر پہنچا تو یوں ڈرا ہوا ہے اور چہرے پہ جو ہے اس کا اثر ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ میاں خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ اور آپ کے ساتھ سامان بھی نہیں ہے؟
کیا ہوا ہے کہ اب باغ کے جو ہے داخل ہوا گھر میں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک بہت بڑے مصیبت سے بچایا، اللہ نے مجھے جو ہے میری حفاظت کی، مجھے زنا سے بچایا، اور بیوی کو جو ہے سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد بیوی نے کہا کہ ہم کھائیں گے کیا؟ روزانہ آپ تازہ آٹا تازہ روٹی لے کر آتے تھے، آج تو نہ پیسے ہیں نہ آٹا ہے، ہم کھائیں گے کیا؟ تو شوہر نے کہا کہ آج ہم جو ہے یہ رات صبر سے کاٹیں گے۔ اس پر بیوی سے کہا کہ جا کر تندور میں آگ لگا، ایسا نہ ہو ہمسایوں کو پتہ چلے کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، خام خام ہمسایوں کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور بیوی نے جا کے جو ہے تندور میں آگ لگائی، اب پکانے کے لیے روٹی آٹا تو ہے نہیں، آ کر جو ہے شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اتنے میں جو ہے ہمسایہ کی گھر سے جو ہے ایک عورت آئی اور کہا کہ بہن تھوڑی سی آگ دے دے، ہم نے اپنے تندور میں آگ لگانی ہے، ہمارے گھر میں آگ نہیں ہے۔ پہلے تو ایسے نہیں تھے کہ ہر گھر میں ماچس ہوتا تھا، آج یہ زمانے میں یہ ہے کہ ہر گھر میں گیس ہے، ماچس ہے، آگ ہے۔ پہلے تو غربت کا دور تھا، ایک گھر میں جو ہے آگ لگتی تھی، 10 گھریں جو ہے ان سے آگ لے جاتی تھی۔ اب وہ عورت آگ لینے چلی گئی، تندور سے آگ اٹھایا، واپسی پر جو ہے اس عورت سے کہا کہ تو ادھر میاں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، گپ شپ میں مصروف ہے، وہاں تندور میں جو ہے تیری روٹیاں پکنے کو ہے اور تندور میں گرنے کو ہے، اور آپ جو ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ عورت حیران ہوئی کہ گھر میں آٹا نہیں، اور جو ہے میں نے گندا ہوا نہیں، اور میں نے تندور میں روٹیاں لگائی نہیں، کہاں سے آئے؟ جا کر جب دیکھا تو کہا اے اللہ تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تو ہی رزق دیتا ہے، تو ہی خالق و مالک و رازق ہے۔ اور آ کر جو ہے گرم گرم روٹیاں شوہر کے سامنے رکھی، اور پھر شوہر سے کہا کہ تیرا درجہ جو ہے اللہ کے دربار میں قدر اور قیمت بہت اونچی ہے، یہ تیری قدر و قیمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمارے تندور میں جو ہے بغیر مانگے جو ہے روٹیاں لگائی۔ آج رات جب تو عبادت کے لیے اٹھے تو اللہ سے دعا مانگے کہ ہماری بقائے زندگی جو ہے اللہ رب العالمین خیر عافیت سے گزار دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، گزاریں گے، قبر ہے، آخرت ہے، ان کی تیاری میں ہم لگ جائے۔ ہم اللہ سے دنیا مانگے، ہم تو آخرت مانگتے ہیں اللہ سے۔ بیوی کو بہت سمجھایا لیکن بیوی نہ سمجھی، کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تیرا یہ مطالبہ ہے، میں آج رات جو ہے اپنے رب سے مانگوں گا۔ ایک دفعہ رب سے تو دوستی ہم لگا لے، پھر دیکھ لے کہ وہ دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ ہم نے تو اللہ کو پہچانا بھی نہیں ہے، دوستی بھی نہیں لگایا۔ جب کوئی مصیبت آتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ، ہم روتے ہیں، چیختے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کو آ جا، تو فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی ناآشنا آواز ہے۔ کیا مطلب ناآشنا آواز ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ اس کی کوئی تعلق ہے نہیں کہ ہم اس کی مدد کریں۔ ورنہ جب بھی اللہ والوں پہ مصیبت آتی ہے اور وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے آشنا آواز ہے، اس آواز کی مدد کرنی چاہیے۔ جب فرشتے یہ کہتے ہیں تو اللہ مدد کو نہیں آئے گا۔ اب جب یہ رات کو بیٹھ گیا تہجد کی نماز کے لیے، نماز پڑھی، اس کے بعد ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ، میری بیوی کا یہ مطالبہ ہے کہ میری یہ بقایا، میری اور میری بیوی کی بقایا زندگی خیر عافیت سے گزرے۔ اے اللہ ہمیں فراخ روزی دے دے، ہماری روزی میں زیادتی کر لے۔ تو اس پر جو ہے یہ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے یہ چھت پٹا، آسمان سے جو ہے ایک ٹوکری اتری، اس میں جو ہے قیمتی اعلیٰ یاقوت، زمرد اور مرجان نگینے یہ جنت سے جو ہے اللہ رب العالمین نے اتارے۔ اب جب یہ کمرے میں یہ آئی یہ موتیا، ساری کمرہ جگمگا اٹھا، ہر طرف شعائیں، ہر طرف روشنیاں۔ وہ جنت کی نگینے معمولی بات تو نہیں ہے، دنیا کے سارے پتھر اکٹھے کیا جائے تو اتنا روشنی بھی نہیں دے سکتی جتنا ایک ماچس روشنی دیتا ہے تیلی۔ وہ جنت کے نگوں میں ایک کمال ہوتی ہے۔ تو پاس ہی اس کی بیوی سوئی ہوئی تھی اور ان کی پاؤں دبایا کہ اٹھ جا، اٹھیے، آپ جو ہے جو مانگتی تھی وہ اللہ نے دے دیا ہمیں۔ اب جب وہ اس کی بیوی اٹھی اور کہا کہ آپ نے مجھے کیوں اٹھایا، میں جنت کو خواب میں دیکھ رہی تھی۔ تو پھر جو ہے یہ واقعہ سنایا کہ میں جنت میں داخل ہوئی، وہاں پہ محلات تھے، نہریں تھے، چشمے تھے، باغات تھے۔ آپ کے ایک محل میں داخل ہوئی، وہاں پہ کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ میرے شوہر تو ابھی تک آیا بھی نہیں ہے اور ان کی کرسیاں جو ہے جنت میں ٹوٹی ہوئی پڑی ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ کی شوہر کی جلد بازی کی وجہ سے جو ہے یہ کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔
بیوی نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ شوہر نے دعا کی کہ اللہ آپ جو ہے ہمارے رزق میں پراخی دے، ہمیں جو ہے نوازے، ہمیں جو ہے دے دے، جو کچھ ہمارے لیے آپ نے آخرت میں تیار کیا ان میں سے دے دے. ایسی ہی دعا کی تھی. اس پر اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں سے جو ہے نگ اتارے. اب جب اس ٹوکری کو دیکھا تو کہا یہ وہی نگ ہے جو آپ کی جنت سے اتارے گئے. اب واپس میاں کو کہا کہ میاں جی آپ دعا کریں کہ اللہ پاک واپس اس کو اٹھائے اور آپ کی جنت میں جو ہے کرسیوں میں لگائے. اب اس میاں نے دعا شروع کی. اللہ نے اپنی قدرت سے جو ہے اس تشتری کو اٹھایا اور چلتے چلتے وہ جو ہے آسمانوں میں غائب ہوا. جو اپنے ایمان پہ محنت کرے گا، قبر آخرت کی تیاری کرے گا، ہر کسی کے ساتھ یہ وعدہ ہے اللہ کا. جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اللہ رب العالمین اس پر پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، پھر سارے بہن بھائیوں کو. صدق اللہ العلی العظیم.